منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، مدحان مصطفیٰ علیہ السلام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج شہر مکرانہ کے اس مومن پورا محلے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کے حوالے سے سجائی گئی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں۔ مولا کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ محفل مبارکہ شادی کے مبارک موقع پر سجائی گئی ہے۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر جناب لیاقت علی صاحب اور ان کے گھر والوں کو کہ جنہوں نے اپنے شہزادے کی شادی کے موقع پر اس پرفتن دور میں عام ریتی رواجوں سے ہٹ کر حضور کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا، اس لیے کہ زیادہ ہم دور نہ جا کر صرف اپنے شہر کا جائزہ لیویں تو شادیوں کے موقع پر شہر کے کیا حالات ہیں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو۔ اب تو شادی تو 15 دن بعد ہونی ہے، 10 دن بعد ہونی ہے، 5 دن بعد ہونی ہے، 4 دن بعد ہونی ہے۔ اب تو کیفیت یہ ہے کہ 8-8 10-10 دن 12-12 دن پہلے ہی وہ بدماشیاں شہر کے اندر لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صرف اپنے ہی نہیں غیر بھی پریشان ہیں۔ نت نئے خرافات شادیوں کے موقع پر اس وقت سماج میں پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو صحیح سوچ، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور نکاح کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اللہ سب کو اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لمبی چوڑی بات کرنی نہیں، اس لیے کہ 12 بجنے کو آیا، اور ابھی ہمارے جو باہر سے خصوصی مہمان بلبل باغ مدینہ جناب قاری فیروز حشمتی صاحب جو تشریف لائے ہیں، ان کی زبانی ہمیں نعتیں اور منقبتیں سماعت کرنی ہیں، تو تھوڑی دیر میں میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ میں نے خطبہ مشرفہ کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان کی تلاوت کی، اس کے تناظر میں کچھ باتیں سماعت کریں۔ اور ایک چیز کافی دیر سے میں بھی دیکھ رہا تھا بیٹھے بیٹھے، محفل سجائی گئی، جمعہ میں اعلان بھی ہوا، ملنے والوں میں اطلاع بھی کی گئی،
سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اشتہار بھی پہنچا، مگر پھر بھی کیفیت یہ ہے کہ گنتی کے چند لوگ آئے بیٹھے ہیں۔ اگر یہیں پر اس محفل کے بجائے کوئی ناچنے کودنے کا پروگرام ہوتا تو صرف مومن پورا ہی نہیں، کیا دیش واڑی ڈھانیر، کیا لوہار پورار، کیا آدرش نگر، کہاں کہاں سے لوگ چل کر کے آتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے لوگوں کی۔ اور ایک جو مجھے افسوس ہوا وہ یہ کہ جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں دو چار کو چھوڑ دے میں تو عمر دراز نہیں آئے۔ خیر جوان آئے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، مگر دو چار لوگوں کے علاوہ عمر دراز اس مجمع میں نظر نہیں آئے۔ ہاں وہ کہاں نظر آتے ہیں؟ جب گاؤں کی پنچایتی کرنی ہوتی ہے تب وہ نظر آتے ہیں۔ ابھی صبح 9 بجے باہر نکل کر کے 1 بجے تک جب اس پورے روڈ پر بیٹھنا رہے گا تب وہ نظر آئیں گے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے، جب ہر جگہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آگے رہیں تو ایسی محفلوں میں بھی بڑوں کو آگے رہنا چاہیے، ایسی محفلوں میں بھی بڑوں کو شرکت کرنی چاہیے۔ لیکن خیر وہ کسی دیوانے نے کہا تھا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہر کوئی ایسی محفلوں میں نہیں آتا، جو مقدر والا ہوتا ہے وہی ایسی محفلوں میں آیا کرتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ اس محفل کو قبول فرما لے، اور اس محفل کے صدقے جو ہونے والی شادی ہے پروردگار عالم اس شادی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ ہونے والے میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ الفت و محبت پیدا فرمائیں، اور دونوں خاندانوں کے اندر اللہ تعالیٰ اتفاق و اتحاد پیدا فرمائیں۔ تو حدیث مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، البر لا یبلا، لوگوں نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور جو بدلہ دینے والی ذات ہے اسے کبھی مرنا نہیں۔ اعمل ما شئت، اب تو جو چاہے وہ کر، مگر یاد رکھنا کما تدین تدان، تو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ جس کا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے البر لا یبلا، لوگوں نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ انسان اپنی زندگی میں کوئی بھی نیک کام کرے تو یہ نہیں کہ نیکی کر لی تو بس بات ختم ہو گئی، اور اس نیکی کا بدلہ، اس نیکی کا فائدہ بندے کو ملنا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان نے جو نیکی کی ہے اس نیکی کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اور نیکی وہ چیز ہے کہ جس کا فائدہ صرف نیکی کرنے والے ہی کو نہیں ملتا، بلکہ نیکی کا فائدہ بندے کو نسلوں تک ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ قرآن مقدسہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ مشہور سا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے کر کے گئے تھے علم حاصل کرنے کے حوالے سے، تو آپ کا جانا ایک گاؤں کے اندر ہوا۔ اس گاؤں کے اندر ایک دیوار تھی، وہ دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، وہ دیوار یتیم بچوں کی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس گرتی ہوئی دیوار کو دیکھا، اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سہارا دیا
اپنا ہاتھ اس دیوار پر لگایا تو آپ کے ہاتھ کی برکت سے وہ گرنے والی دیوار ٹھیک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا آخر بات کیا ہے کہ ان گاؤں والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، مگر دیوار گر رہی تھی تو آپ نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، آخر اس کی وجہ کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اصل میں بات یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ باہر نکل آتا اور لوگ اس خزانے کو کھا جاتے، لے کر کے چلے جاتے۔ ارے میں نے اس لیے اس دیوار کو سہارا دیا تاکہ دیوار اپنی جگہ پر قائم رہے، یہ بچے بڑے ہو جائے اور بڑے ہونے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے اس خزانے کو نکال لے۔ مگر مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے ماتحت یہ جو فائدہ ان یتیم بچوں کو ملا کہ دیوار کو گرنے نہیں دیا گیا بلکہ دیوار کو درست کر دیا گیا، یہ جو فائدہ ملا تو یہ ایسے نہیں ملا بلکہ کئی پشتوں سے پہلے ان کے باپ داداؤں میں کئی پشتوں میں پہلے کسی باپ نے کوئی نیک عمل کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ نیک عمل کیا تھا، کوئی نیکی کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں ایسا قبول فرمایا کہ اس نیکی کا فائدہ تقریباً 17 پشتوں کے بعد اس کی اولاد کو ملتا ہوا نظر آیا۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے، کئی پشتوں کے بعد کئی نسلوں کے بعد بندے کو نیکی کا ثواب اور نیکی کی برکتیں ملتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ پڑھوں میں، بس بات پوری رہے گی میری، اور ہو سکتا ہے آپ نے یہ حدیث شریف سنی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کی انجمن میں فرمایا صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، وہ سفر پر نکلے تو راستے میں انہوں نے ایک غار دیکھا، غار، تو سوچا کہ یار رات ہو گئی ہے اس غار میں آرام کر لیں، صبح کو اٹھیں گے پھر اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر گئے، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ اس غار کے اوپر ایک بڑا سا پتھر تھا جو لڑکا، اور لڑکتے جو غار کا منہ تھا آ کر کے اس کے اوپر لگ گیا، یعنی وہ جو غار کا منہ تھا جس کے اندر سے وہ 3 لوگ اندر گئے تھے وہ بند ہو گیا۔ اب جب وہ لوگ اٹھے دیکھا یار غار کا منہ بند ہو گیا، اب نکلے تو باہر کیسے نکلے؟ تو تینوں نے بیٹھ کر کے آپس میں باتیں کرنی شروع کی، اب کیسے اس غار سے باہر نکلا جائے؟ تو آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ یار ہم نے ہماری زندگی کے اندر جو کوئی نیک کام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرو، اللہ اس نیک کام کے وسیلے سے ہمیں اس غار کے منہ سے نکال دے گا، اس پریشانی سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ جب اس حدیث کو پڑھا جا رہا تھا تو دل کہہ رہا تھا یہ حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں اور وہابی بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، سارے ہی پڑھتے ہیں، مگر حدیث تو پڑھتے ہیں مگر حدیث کو سمجھتے نہیں۔ یار جب نیک عمل کا وسیلہ دیا جائے تو پریشانی دور ہو سکتی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ دینے سے پریشانی کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ جب عمل کا وسیلہ پیش کیا جائے تو پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ تو جو جان ایمان ہے، ارے جن کا تصور نہ آوے، جن کے طریقے پر عمل نہ کیا جائے تو بندے کا عمل قبول ہی نہ ہو، ان کا وسیلہ دیں گے تو پریشانی کیوں دور نہیں ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی جو نیک کام کیا ہے اس کا وسیلہ دو
تبھی پریشانی سے نجات ملے دی. کہا چلو ٹھیک صاحب. ایک نے اپنے ہاتھ اٹھائے. سننا غور سے اور دیکھو نیکی کرنا کس قدر بندے کو فائدہ دیتا ہے اور کہاں کہاں دیتا ہے. میں گزارش کروں گا دوستو نیکی کیا کرو. نیکی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑا مت کرو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر کے کیا مت کرو. کئی بار ہم سوچتے ہیں راستے میں پتھر پڑا ہے اب ہٹا دینا اس پتھر کو یہ بھی نیک کام ہے. اب ہم سوچے چھوڑو یار کون ہٹاوے کوئی دوسرا ہٹا لے گا. ارے کس کو پتا یہ پتھر ہٹانا تیرے لیے اللہ اکبر آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. یہ تو چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں نا. ایک فاحشہ عورت تھی. فاحشہ راستے سے گزر رہی تھی. دیکھا کہ کنواں ہے اور کنویں کے پاس کیچڑ پڑا ہوا اور اس کیچڑ کے اندر ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ کتے کا پلہ تھا جو اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے تھا. یعنی اسے پیاس لگی تھی. پیاس کی وجہ سے وہ پریشان تھا. تو اس فاحشہ نے جب اس کتے کے پلے کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا. اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا اور اتارنے کے بعد اپنے روپٹے سے اس موزے کو باندھا اور باندھ کر کے کنویں میں اتارا اور اس موزے کے ذریعے پانی نکالا اور نکال کر کے اس کتے کے پلے کو پانی پلا دیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں بظاہر دیکھنے میں تو یہ چھوٹا سا عمل معلوم ہو رہا ہے مگر بخاری شریف میں حدیث آئی میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس فاحشہ کو جنت عطا فرما دی. کسی بھی چھوٹے کام کو چھوٹا سمجھ کر کے مت چھوڑ دوست اور کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے مت کر. ہو سکتا ہے جسے تو چھوٹا سمجھ رہا ہے وہی گناہ تیری بربادی کا سبب بن جائے. ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھنے والی. اس نے ایک مرتبہ گھر میں بلیاں آتی رہتی ہے تو غصہ آیا اس کو. آیا تو اس نے بلی کو باندھ دیا کھمبے سے اور نہ کھانا دیا اور نہ پانی دیا. بیچاری بلی بھوکی پیاسی رہی اور مر گئی. اب حالانکہ دیکھنے میں تو یہ چھوٹا سا عمل معلوم ہو رہا ہے چھوٹا سا گناہ کہ کیا کیا اس نے باندھا ہی تو تھا کھانا پانی نہیں دیا مگر بلی مر گئی. اٹھا کر کے پڑھو بخاری شریف. فرمایا گیا کہ اس عورت کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا. تو رب کی بارگاہ میں کس گناہ پر پکڑ ہو جاوے کوئی نہیں جانتا اور رب کی بارگاہ میں کون سی نیکی قبول ہو جاوے یہ بھی کوئی نہیں جانتا. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر لیا کرو اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا کرو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک صاحب وسیلہ پیش کرو. اب ایک بندے نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کی مولا میں بکریاں چرانے والا ہوں. صبح جاتا تھا اور شام کو بکریاں چرا کر کے گھر آتا تھا. آنے کے بعد اپنی بکریوں کا دودھ نکالتا اور دودھ نکال کر کے میرے بوڑھے ماں باپ تھے سب سے پہلے انہیں دودھ پلاتا. جب تک ماں باپ کو دودھ نہیں پلاتا نہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتا نہ بیوی کو دودھ پلاتا اور نہ ہی اپنے خادموں کو دودھ پلاتا. بار الہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں کچھ دور چلا گیا. شام کو آنے میں مجھے لیٹ ہو گئی. تب تک ماں باپ سو چکے تھے. گھر آیا. آنے کے بعد بکریوں کا دودھ نکالا اور برتن میں دودھ لے کر جب پہنچانا ماں باپ کے قریب تو دیکھا کہ ماں باپ سو گئے. اب میں نے سوچا دودھ بھی پلانا ہے لیکن ماں باپ سو بھی گئے ہیں. اگر اٹھاتا ہوں تو ان کی نیند خراب ہوتی ہے ان کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے. تو میں نے ادب کی وجہ سے اٹھایا بھی نہیں. پوری رات ان کے قدم کے قریب ہاتھ میں برتن اور اس برتن میں دودھ لے کر کے کھڑا رہا. حدیث مبارکہ میں جملے آئے. وہ کہنے لگا بار الہ یہاں تک کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے قدموں سے لپٹ کر کے دودھ پینے کے لیے رو رہے تھے مگر دل یہ کہہ رہا تھا
روزانہ دودھ پہلے ماں باپ ہی کو پلاتا ہوں تو پہلے ماں باپ ہی پیئیں گے، بعد میں بچے پیئیں گے۔ حالانکہ یہ منظر اب معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ اب کون سے ماں باپ، اب تو پہلے بیوی کھائے گی بچا ہوا ماں کھائے گی، اب تو پہلے بیوی کھائے گی بچا ہوا باپ کھائے گا، اور وہ بچا ہوا بھی نہیں، اب تو جو کھائے گی بیوی کھائے گی، جو کھائیں گے بچے کھائیں گے۔ مگر آپ دیکھیں اس بندے نے عرض کی بار الہ، بچے پوری رات قدموں میں بلکتے رہے، بچے پوری رات قدموں میں تڑپتے رہے، مگر میں نے بچوں کی طرف نہیں دیکھا۔ دل نے یہ کہا پلایا تو پہلے دودھ ماں باپ ہی کو جائے گا۔ حتیٰ کہ جب صبح کا سویرا نمودار ہوا اور ماں باپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا بیٹا سامنے دودھ لے کر کے کھڑا ہے، اور پہلے ہم نے دودھ پیا، اس کے بعد میں پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد میں پھر میں نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو اور اپنے خادم کو دودھ پلایا۔ عرض کی مولا اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے ہوا ہے تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دے۔ یہ دعا کی اس نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ جو پتھر آ کر کے لگا تھا نا چٹان کے اوپر سے لڑکا تھا اور غار کے منہ پر لگا تھا وہ ہٹا، مگر اتنا نہیں ہٹا کہ وہ لوگ نکل سکے، تھوڑا سا ہٹا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ آپ دیکھو یہ نیک عمل تھا، نیک عمل جس کی وجہ سے پتھر ہٹا نا، پریشانی سے کچھ نجات ملی نا، لیکن کتنی پیاری بات اس نے بارگاہ خداوندی میں کتنا پیارا عمل پیش کیا۔ مولا پہلے ماں باپ کو کھلاتا پلاتا تھا، بعد میں بیوی بچوں کو۔ اتنے سارے میرے یہاں پر جوان بھائی، جوان دوست بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا، میں یہ نہیں کہتا بیوی کو مت کھلاؤ، بچوں کو مت کھلاؤ، بیوی کو ہم نہیں کھلائیں گے تو کون کھلائے گا؟ یار وہ جو آئی ہے مائکے سے، باپ کو چھوڑ کر، بھائی کو چھوڑ کر، بہن کو چھوڑ کر، سارے خاندان والوں کو چھوڑ کر، وہ کس کے لیے آئی ہے؟ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے شوہر ہی کے لیے تو آئی ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، تو شوہر کھلائے گا نہیں تو پھر کون کھلائے گا؟ شوہر پلائے گا نہیں تو کون پلائے گا؟ کھلاؤ پلاؤ۔ اور بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نکاح کے بعد اپنی بیوی کے لیے رہنے کے مکان کا انتظام کرے، پہننے کے کپڑوں کا انتظام کرے، اور کھانے کے لیے روٹی کا انتظام کرے۔ یہ ذمہ داری شوہر کی ہے، منع نہیں کرتا، یہ ذمہ داری شوہر ہی پوری کرے گا، مگر ماں باپ کو بھی بھولنا نہیں ہے، ماں باپ کو بھی فراموش نہیں کرنا۔ ابھی ہونے والا ہے سردی کا موسم شروع، وہ لاتے ہیں آدھا کلو چکن پکوڑے، وہ جرسی کی جیب میں ڈال کر اور سیدھے کمرے کے اندر، تاکہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ لگے۔ استغفر اللہ۔ وہ جوس لایا ایک گلاس جیب میں ڈال کر سیدھا اندر، تاکہ کسی کو کانوں کان ہی خبر نہ ہو۔ کیا چلا جائے گا؟ لگاتنا تو 50 روپے ہے، 50 خرچ کیا، 50 اور خرچ کر لے، 50 اور خرچ کر لے، اور 3 گلاس بنا، ایک بیوی کو پلا، ایک ماں کو پلا، ایک باپ کو پلا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے محسوس کی۔ ماں باپ کھانے پینے کے بھوکے نہیں ہوتے، میں صحیح بتا رہا ہوں دوست۔ ارے تو کیا کھلائے گا انہیں، کیا پلائے گا؟ جنہوں نے پوری زندگی تجھے کھلا پلا کر کے بڑا کیا، تو کیا کھلائے گا انہیں؟ وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہوتے دوست، وہ تیری محبت کے بھوکے ہیں، وہ تیرے پیار کے بھوکے ہیں۔ انہیں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا پیار کے 2 بول بول لے وے۔ جتنا پیٹ ان کا کھانے پینے سے نہیں بھرے گا، اس سے کئی زیادہ ان کے دل کو خوشی تیرے محبت کے 2 جملے پہنچائیں گے۔ بیٹ ان کے پاس محبت سے بات کر، نہیں چاہیے ان کو تیرا کھانا تیرا پینا۔ اور اگر کسی دن کھلا دے گا تو بھول گیا ساری چیزیں،
کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، دیکھو اللہ نے مجھے بھی اولاد دی، ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے. جیسے کئی بار میرا دل کرتا ہے چلو یار آج بچوں کو بازار لے کر کے جاؤ، کیا کھانا ہے تجھے، کیا چاکلیٹ پسند ہے، کیا پسند ہے. اس طرح ہوتا ہے نا، میں بھی لے جاتا ہوں بچوں کو، آپ بھی لے جاتے ہیں، ہر کوئی لے جاتا ہے. جس طرح تو لے جا رہا ہے نا، اس طرح تیرے ماں باپ تجھے لے کر کے گئے تھے. کیا آج تیری ذمہ داری نہیں بنتی دوست کہ تو بھی اپنے ماں باپ کی کوئی پسند کا سامان لے کر کے آئے، تو بھی اپنے ماں باپ کی پسند کی کوئی چیز لے کر کے آئے؟ تو ایسا مت کیا کرو. میں دیکھو میں بھی آپ لوگوں کے بیچ رہتا ہوں، یہ ساری چیزیں وہ جو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. شادیوں سے پہلے ہوتا یہ ہے، بینک کی ڈائری ماں کے نام، بینک کی ڈائری باپ کے نام، بینک بیلنس باپ کے ہاتھ میں، یہ ساری چیزیں. اور شادی کے بعد بینک کی ڈائری بیوی کے نام، بینک کی ڈائری بیوی کے نام. یہ سارا سسٹم بدل جاتا ہے. کیا طریقہ ہے یہ سب چیزیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی سے محبت نہ کی جائے، بلکہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی. تو آپ دیکھو عمل اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس عمل کی برکت سے پتھر ہٹا، مگر اتنا نہیں ہٹا تھا کہ وہ نکل سکے. 3 لوگ تھے، دوسرے نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، مولا میری ایک چچا کی بیٹی تھی، میرا دل اس پر آ گیا تھا، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی. وقت گزرتا رہا، ایک وہ بھی وقت آیا اس عورت کے اوپر، میرے چچا کی بیٹی پر، کہ کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا. میں پیسے والا تھا تو وہ میرے دروازے پر آئی اور آ کر کے اس نے کہا گھر میں فاقے ہیں، کھانے کے لیے کچھ چاہیے. تو میں نے اس کو پیسے دیے اس شرط کے اوپر کہ میں تیرے ساتھ بدکاری کروں گا معاذ اللہ، لیکن اس نے مجھے اجازت دے دی اس کام کی. وہ کہنے لگا بار الہ، لیکن جب تنہائی میں پہنچے ہم اور میں اس کے قریب گیا تو اس عورت نے ایک جملہ کہا، اتق اللہ، جوان تنہائی میں تو آ گیا ہے مگر اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. وہ بندہ کہنے لگا مولا تیر کی طرح آ کر کے یہ جملہ میرے کلیجے پر لگا اور فوراً میں وہاں سے ہٹا، باہر نکل گیا اور میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے کہ اس طرح کی بات میں نے تجھ کو کہی. میں نے اس کو وہاں سے روانہ کر دیا اور جو پیسہ میں نے اس کو دیا تھا وہ پیسہ بھی اس سے واپس نہیں لیا، وہ بھی اسی کو دے دیا. بار الہ یہ اگر عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. آقا فرماتے ہیں غار کے منہ پر جو پتھر لگا ہوا تھا وہ پتھر اور ہٹا، مگر ابھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ وہ تینوں نکل سکے. مگر نیک عمل کی برکت سے پریشانی سے نجات مل رہی ہے. یہاں پر رک کر کے ایک بات اور کہوں، دیکھو جو بندہ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، کیا چھوڑ دیتا ہے؟ گناہ. پروردگار عالم اس بندے کو دنیا میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی برکت عطا فرمائے گا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ اپنے عرش کے سائے اس جوان کو جگاتا کرے گا جس جوان کو کوئی لڑکی حسن کا لالچ دے کر، پیسوں کا لالچ دے کر اپنی طرف بلائے مگر وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس جوان کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ فرمائے گا. خدا کے ڈر سے گناہ چھوڑے خدا کے. تو اس بندے نے کہا مولا یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا، نجات عطا فرما. اب تیسرا بچا تھا، اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، مولا میں مزدور کو کام پر لے کے آتا، شام تک مزدور میرے یہاں کام کرتے، شام کو میں ان کو ان کی مزدوری دے دیتا اور وہ لے کر کے چلے جاتے. ایک دن مزدور آئے کام کرنے، کام کیا، جب جانے لگے سب تو مزدوری لے کر کے چلے گئے مگر ایک لے کر کے نہیں گیا، اس کی مزدوری میرے پاس ہی رہ گئی.
اس کا پیسہ میرے پاس ہی رہ گیا، تو میں نے اس کے پیسے کو تجارت میں لگا دیا، کام کاج میں لگا دیا۔ اب کام کاج بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پیسوں سے میرے پاس کئی ساری بکریاں ہو گئی، کئی ساری بھیڑ ہو گئی، کئی سارے اونٹ ہو گئے، کئی سارے غلام ہو گئے، کئی ساری کنیزیں ہو گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ بندہ آیا میرے پاس اور آ کر کے کہنے لگا، اس دن کام کرنے آیا تھا نا تیرے یہاں، میری مزدوری بچی ہے، آج مجھے ضرورت ہے، میری مزدوری دے دے، میرا پیسہ دے دے، میرا مال دے دے۔ تو میں نے اس سے کہا، یہ جتنی بکریاں، جتنے اونٹ، جتنی کنیزیں، جتنے غلام نظر آ رہے ہیں، یہ سارا تیرا ہی ہے، چلا جا، لے کر کے چلا جا۔ ایسا کوئی نظر آتا ہے دنیا میں؟ اب تو کھا جاتے ہیں لوگوں کی مزدوریاں، جا نہیں دیتا، کر لے جو کرنا ہے۔ پیسہ طے کر کے پیسہ نہیں دیتے، پیسہ طے کر کے پیسہ نہیں دیتے۔ اچھوں کو ہم نے دیکھا، داڑھی والے، ٹوپی والے، کیا حاجیر، کیا عمرہ، اچھے لوگ غریبوں کے پیسے کھا جاتے ہیں۔ کھا جا، دنیا میں تو کھا جائے گا، مگر قیامت کے دن ایک عدالت اور بھی لگے گی جہاں پر پیسے کا حساب لیا جائے گا۔ جس سے بات طے ہو گئی یار پیسے کی، اس کے بعد اس کو مزدوری نہیں دی گئی، اس کے بعد اس کی مزدوری کے اندر کمی بیشی کی گئی، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگ بھی آئیں گے قیامت میں، اور نمازیں ہوگی، روزے ہوں گے، حج ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر ایک بندہ آ کر کے دعویٰ کرے گا، مولا ہوگا یہ نوازی، ہوگا یہ حاجی، ہوگا یہ روزے دار، مگر اس میں پیسہ مانگتا ہوں۔ ارشاد ہوگا، نیکیاں دو اس کو، اس کے بدلے میں نیکیاں دی جائے گی۔ لوگ آتے رہیں گے، نیکیاں لے کے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک اور آئے گا، کہے گا مولا میرا بھی باقی ہے اس پر پیسہ۔ ارشاد ہوگا، اب نیکیاں تو بچی نہیں، ایسا کرو سامنے والے کے گناہ اس کے سر ڈالو، یہاں کھا جاؤ گے، وہاں تھوڑی چل جائے گا یہ سب کچھ۔ لیکن آپ دیکھو اس بندے نے کیا کہا، یہ سارا تیرا ہی ہے، لے جا۔ اور ہوا یوں، اس نے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کے چلا گیا۔ اس بندے نے دعا کی، مولا اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ پتھر اور ہٹا، یعنی پورا ہی ہٹ گیا، اور وہ لوگ اس غار کے اندر سے باہر نکل گئے۔ پتہ کیا چلا، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی، تو نیکی کر تو صحیح دوست، جوانی میں نیکی کرے گا، نیکی کا فائدہ اللہ تجھے بڑھاپے میں عطا فرمائے گا، نیکی جوانی میں کرے گا، اللہ تجھے اس کا فائدہ قبر میں عطا فرمائے گا، نیکی دنیا میں کرے گا، اس کا فائدہ اللہ تجھے قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ زندگی نے کبھی وفا کی، اگلے 2-3 حصے اس حدیث کے رہ گئے، پھر بات کریں گے۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ آج شادی کے موقع پر انہوں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس نیکی کا فائدہ ان کی نسلوں کو اللہ عطا فرمائے گا، ان کی نسلوں کو اللہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ اور شادی کے موقع پر حضور کا ذکر کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں دوست۔ کائنات کا سب سے پہلا نکاح حضرت آدم کا ماں حوا کے ساتھ ہوتا ہے، جگہ جنت کی رہتی ہے، مگر وہاں پر بھی ذکر حضور کا ہوتا ہے۔ جب حضرت آدم جاتے ہیں ماں حوا کے قریب تو ارشاد ہوتا ہے، مہر ادا کرو۔ عرض کرتے ہیں، بار الہ تیری جنت کہیں ساری نعمتیں، کیا دوں مہر میں؟ ارشاد ہوتا ہے، ہمارے محبوب پر 10 مرتبہ درود پڑھ لو، یہی حوا کا مہر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھو جنت جیسی جگہ، ماں حوا کے ساتھ میں بابا آدم کا نکاح ہو تو وہاں پر بھی ذکر حضور کا کیا جاتا ہے۔ تو شادی کے موقع پر حضور کے ذکر کی محفل سجائی گئی، اللہ اسے قبول فرمائے، خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، ہونے والے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، یہ اتنی دور سے آئے، پتہ ہے پہاڑی کتنی دور ہے؟
پالی کتنی دور ہے؟ تقریباً ہوگا 250-300 تقریباً 250-300 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے، اور ہم 250-300 قدم چل کے آئے، اور یہ 250-300 کلومیٹر تقریباً سفر کر کے آئے۔ تو اب ہم چلے جائیں گے اگر یہاں سے، یا ادھر ادھر بھاگا بھاگی کریں گے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ اور یہ محفل کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ آپ حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہو تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ محفل کو پورا سن کے جائیں، اور یہ کوئی اپنے گھر کی بات تو کریں گے نہیں، حضور کی نعت پڑھیں گے نا، بزرگوں کی منقبتیں پڑھیں گے، یہ بھی پڑھے آپ بھی ان کے ساتھ پڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر مایوسی چھائی رہے، چہرے مرجائے رہے۔ میں تو بھی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کسی خطیب کی نہیں، اب ان کو کسی عامل کی ضرورت ہے۔ بیمار لگ رہے ہیں تو وہ آئے، کوئی دم کرے، ان پر کوئی تعویذ واویز دے، تب طبیعت ٹھیک ہو، تب طبیعت فریش ہو، تب کچھ بولے تو سبحان اللہ الحمدللہ اس طریقے سے داد و تحسین بھی دے، ایک ماحول بنائے، لگے حضور کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔